ماہ رمضان میں دیا اللہ نے تحفہ۔ رمضان کا پاک مہینہ تھا، پورے گاؤں میں عبادت اور اخلاص کی رونق تھی۔ مسجدوں میں نور برس رہا تھا اور ہر کوئی خدا کی رحمت سمیٹنے میں لگا تھا۔ لیکن اس گاؤں کے ایک کونے میں، جہاں امیری کی چمک دمک نہیں بلکہ مفلسی کا سایہ تھا، وہیں ایک بوڑھا شخص اپنے چھوٹے سے کچے گھر میں بیٹھا روزہ کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا نام رحیم چاچا تھا۔ عمر 70 کے قریب، مگر ایمان اور صبر میں کسی جوان سے کم نہیں۔ اس کی جھوپڑی میں نہ تو بجلی تھی، نہ کوئی آرام کی چیز، بس ایک چٹائی، ایک پرانی ٹوکری، دیوار سے ٹنگی ایک عزیز سی تصویر، اس کی مرحوم بیوی کی۔ رحیم چاچا کا بیٹا کئی سال پہلے روزی روٹی کی تلاش میں شہر چلا گیا تھا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ اب رحیم چاچا اکیلے ہی تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ سب دیکھتا ہے۔ اس دن رمضان کا 20واں روزہ تھا۔ سورج سر پر تھا، لو کے تھپیڑے لگ رہے تھے، لیکن رحیم چاچا ہر روز کی طرح اپنے معمولی سے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں بچوں کو عربی اور قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بدلے میں جو کچھ بھی ملتا، اسی سے ان کا گزارا چلتا۔ آج مدرسے سے گھر لوٹتے وقت ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، شاید کمزوری کی وجہ سے یا پھر امس بھری گرمی کا اثر تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چھڑی کا سہارا لیا اور دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے افطار کی تیاری شروع کی۔ ان کے پاس ایک کھجور، تھوڑا سا سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا اور بچا ہوا پانی تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، لیکن تبھی باہر سے ایک آواز آئی، چاچا بھوک لگی ہے۔ رحیم چاچا نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک ننھی بچی جو قریب 7-8 سال کی ہوگی، ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں معصومیت تھی۔ بیٹی کون ہو تم؟ چاچا نے پیار سے پوچھا۔ میں پاس کے گاؤں سے آئی ہوں، ماں بابا نہیں رہے، بھوک لگی ہے۔ رحیم چاچا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور کھجور بچی کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ بچی نے جھٹ سے کھانا شروع کر دیا۔ اسے دیکھ کر رحیم چاچا کو کچھ سکون ملا، لیکن اندر سے ان کی بھوک اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ رحیم چاچا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس یہی کہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی وقت دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گاؤں کے امیر آدمی کریم صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے سے بھری تھیلی تھی۔ چاچا، ہم نے سنا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ کچھ کھانا ہے، اسے قبول کیجیے۔ رحیم چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کا کرم ہے، جو انسان دوسروں کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اس دن رحیم چاچا نے جانا کہ رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے حصے کی روٹی بانٹنے کا نام ہے۔ جب انہوں نے بچی کو کھانا کھلایا تو اللہ نے ان کے لیے کہیں اور سے رزق بھیج دیا۔ رحیم چاچا نے بچی کو گود میں بٹھایا اور پہلی بار اتنے سالوں میں اکیلا پن محسوس نہیں کیا۔ اب ان کے پاس جینے کی ایک نئی وجہ تھی، اس بچی کی دیکھ بھال۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا گاؤں سو چکا تھا، رحیم چاچا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آزمایا اور پاس کر دیا۔ رحیم چاچا کے لیے یہ رات الگ تھی۔ پہلی بار اتنے سالوں میں ان کی جھوپڑی میں اکیلا پن نہیں تھا۔ معصوم بچی گہری نیند میں تھی اور چاچا اسے دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ نے انہیں اس بچی کے روپ میں ایک نئی ذمہ داری دی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی چاچا اٹھے اور بچی کو بھی جگایا۔ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ زہرا، بچی نے دھیمی آواز میں کہا۔ زہرا بیٹا، اب یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ رحیم چاچا نے ایک اناتھ بچی کو اپنا لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے سراہا تو کچھ نے کہا بوڑھے آدمی کے پاس خود کے کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اب بچے کو کیسے پالے گا؟ لیکن رحیم چاچا کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ کریم صاحب، جو پہلے بھی چاچا کی مدد کر چکے تھے، یہ سن کر ان کے پاس آئے۔ چاچا، اگر آپ چاہیں تو زہرا کو ہمارے گھر چھوڑ سکتے ہیں، ہم اس کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ رحیم چاچا نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، اللہ نے اسے میرے پاس بھیجا ہے، اب یہ میری امانت ہے، جو بھی ہوگا میں اس کا خود خیال رکھوں گا۔ رحیم چاچا اب اپنی محنت بڑھانے لگے۔ انہوں نے مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں میں دوسروں کے کھیتوں میں بھی تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، بوڑھا آدمی اب کھیت میں ہل چلائے گا، لیکن چاچا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ گاؤں کی کچھ نیک دل عورتوں نے بھی مدد کی، کوئی زہرا کے لیے پرانے کپڑے لے آیا تو کوئی کھانے کا سامان۔ رمضان کا آخری اسرا چل رہا تھا، عید کا چاند نزدیک تھا، لیکن رحیم چاچا کے پاس زہرا کے لیے نئے کپڑے لینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس رات جب چاچا اور زہرا روزہ کھولنے بیٹھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر وہی ان کا کھویا ہوا بیٹا فہیم کھڑا تھا، جسے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ فہیم نے بتایا کہ اس نے شہر میں محنت سے بہت کچھ کمایا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ اصلی دولت پیسے میں نہیں بلکہ اپنے گھر اور اپنوں میں ہے۔ رحیم چاچا نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ فہیم جب زہرا سے ملا تو اسے اپنی چھوٹی بہن جیسا اپناپن محسوس ہوا۔ عید کی صبح زہرا کو نئے کپڑے ملے۔ رحیم چاچا کے گھر میں پہلی بار اتنی رونق تھی۔ فہیم نے گھر کو پھر سے بسانے کا فیصلہ کیا اور رحیم چاچا کو یقین ہو گیا کہ اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس دن عید کی نماز کے بعد رحیم چاچا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے 100 دروازے کھولتے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اگر میری کہانی آپ سب کو اچھی لگے، آپ کے دل کو چھو جائے یا کچھ سکھائے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب مجھے بہت خوشی دے گا، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ کس ٹاپک پہ کہانی چاہیے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ لکھ سکوں۔ شکریہ آپ سب کا۔